لبیک ممتاز مفتی مینار عظیم چنبے دی بوٹی۔ اس روز سارا دن میرا وجود مرد قدیم سے یوں بھرا رہا جسے انار دانوں سے بھرا ہوتا ہے، جدھر بھی نگاہ اٹھاتا انہیں روبرو پاتا۔ سارا دن میں بازار کی خاک چھانتا رہا، ہر بازار میں دور سامنے سے مرد قدیم آتے ہوئے دکھائی دیتے، ہر دکان پر وہ دکاندار کی پشت پر کھڑے نظر آتے۔ مرد قدیم سے میرا وجود اس قدر بھرا ہوا تھا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کسی سے ان کی بات کروں، کسی کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کتنا کرم فرمایا تھا، کسی سے ان کا تذکرہ کروں، لیکن کس سے بات کروں؟ وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ اس روز میں مدینہ منورہ میں گویا اکیلا تھا، تنہا۔ وہ بھیڑ، وہ شور و شغب میری نگاہ میں دھندلا چکے تھے، گرد و پیش مدھم پڑ چکے تھے۔ قدرت اور ڈاکٹر دونوں ہی فجر کی نماز کے بعد کالی موٹر میں بیٹھ کر نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ضروری کام کے لیے جدہ جا رہے ہیں، شام تک واپس لوٹ آئیں گے۔ پتہ نہیں انہیں جدہ میں کیا کام تھا۔ میں نے بتیرا پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن قدرت کی گمسم شخصیت سے بات اخذ کر لینا ممکن نہیں۔ پوچھو تو جواب تو وہ دے دیتے ہیں، لیکن اس جواب سے بات کھلتی نہیں بلکہ الجھ جاتی ہے۔ شام کے وقت جب قدرت واپس آئے تو وہ بہت خوش نظر آتے تھے۔ آتے ہی پوچھنے لگے، کہیے مفتی صاحب دن کیسے گزرا؟ بہت برا، میں نے جواب دیا۔ کیوں؟ وہ چونکے۔ سارا دن مرد قدیم کی نظر ہو گیا، سارا دن نہ انہوں نے کچھ دیکھنے دیا، نہ سوچنے دیا، نہ محسوس کرنے دیا۔ ابھی ہم مرد قدیم کے متعلق باتیں کر رہے تھے کہ مدینے کی پاکستانی ڈسپنسری کے ڈاکٹر آ گئے۔ کہنے لگے، آج پھر مسجد نبوی رات کو خصوصی طور پر کھلے گی، اگر آپ چاہیں تو زیارت اور عبادت کے لیے تشریف لے چلیں۔ آج کس کے لیے کھلے گی؟ ڈاکٹر عفت نے پوچھا۔ کل تو موروکو کے شاہ کے لیے کھلی تھی نا، آج پاکستانی علماء کے وفد کے لیے کھلے گی، انہوں نے جواب دیا۔ سفارت پاکستان 1968 میں پاکستانی علماء کے ایک وفد کو حج پر مدعو کیا گیا تھا۔ اس وفد میں ہمارے چند علماء دین شامل تھے۔ جب میں پہلی مرتبہ جدہ کے سفارت پاکستان میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سفارت کے عملے کی نگاہیں صدر دروازے کی طرف مرکوز ہیں۔ سفارت کی عمارت پاکستانی زائرین سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ وہ سب التجا بھری نگاہوں سے عملے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کاغذات تھے جو وہ عملے کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر آہوزاری سے بھیگی ہوئی معروضات تھیں، ان کے چہرے حزن و ملال کی تصویر تھے۔ ایک کہہ رہا تھا، میری عرض سن لیجئے جناب والا۔ دوسرا کہہ رہا تھا، حضور مجھے یہاں کھڑے 3 دن ہو چکے ہیں۔ تیسرا زاروں کے تار روئے جا رہا تھا، غالباً وہ کہہ کر تھک گیا تھا، زبان سے عرض حال کرتے کرتے ہار گیا تھا، اور اب الفاظ نے آنسوؤں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ایک صاحب بڑے جلال میں یوں ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے، جیسے چڑیا گھر میں شیر غصے اور بے بسی کے عالم میں جنگلے کے پیچھے چکر کاٹتا ہے۔ چند ایک لوگ ہسٹیرک ہو رہے تھے، کبھی رونے لگتے، کبھی اپنی لاچاری اور بے بسی پر ہنسنے لگتے۔ پاکستانی سفارت کا ملحقہ میدان حاجت مندوں اور پریشان حال زائرین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لیکن سفارت کا عملہ دور اپنے اپنے کمروں میں بند چھپا بیٹھا تھا۔ عملے کا کوئی اہلکار اگر کسی خاص ضرورت کے تحت باہر نکلتا تو حاجت مند دوڑ کر اس کے گرد حلقہ بنا لیتے، پھر منتوں، آہذاری اور ہچکیوں سے فضا بھر جاتی، اور پھر اہلکار کی کرخت آواز گونجتی، ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اہلکاروں کی نگاہیں صدر دروازے پر مرکوز تھیں کہ کب علماء کا وفد آئے اور وہ وفد کے روبرو دست بستہ حاضر ہو کر احکامات بجا لائیں۔ سفارت پاکستان کے عملے کو حکم موصول ہوا تھا کہ علماء پاکستان کے وفد کے لیے چشم برآ رہیں، ان کی خاطر اور مدارت میں کوتاہی نہ ہو، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، شکایت نہ ہو۔ سفارت پاکستان کا عملہ فرض شناسی عملہ تھا، اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے وہ بے تاب تھے۔ وفد کے لیے اس حد تک چشم برآ تھے کہ اراکین وفد کے علاوہ انہوں نے ہر کسی کی طرف سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ سفارت کے میدان میں کھڑے عام زائرین ان کی نگاہ میں رکاوٹیں تھے۔ ان خواہ کی رکاوٹوں کو دیکھ کر انہیں غصہ آتا تھا، جس کا وہ دل کھول کر اظہار کرتے تھے۔ زائرین کو ڈانٹتے تھے، ان کا تمسخر اڑاتے تھے، انہیں حقارت سے دیکھتے تھے۔ ایک کہتا تھا، ہٹائیے جی، یہ تماشا تو روز لگا رہتا ہے۔ دوسرا کہتا تھا، میاں 10-20 ہوں تو کوئی ان کی بات سنے، یہاں تو ہزاروں ہیں، اور جو ان کے کام کر بھی دو تو مزید ہزاروں آ پہنچیں گے، یہ سلسلہ تو نامتناہی ہے۔
علماء کا وقت۔ ادھر وقت کے علماء اکرام تھے۔ یہ احساس ان کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا کہ وہ عام زائر نہیں بلکہ خصوصی مہمان ہیں، اور پاکستانی سفارت اور سعودی حکومت صرف اس واسطے چشم برآ کھڑے ہیں کہ ان کے آرام اور آسائشوں کا خیال رکھیں، کیونکہ وہ خصوصی ہیں۔ اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ خصوصی ہیں اور دو ملکوں کے اہلکاروں کا واحد کام آپ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، تو لازماً ذاتی آرام اور آسائش کے متعلق آپ کے خیالات میں ایک عظیم الشان وسعت پیدا ہو جائے گی، اور آپ کی خوشنودی آسانی سے حاصل ہونی ممکن نہیں رہتی۔ بہرحال وفد کی شکایات لہجہ بلہجہ بڑھتی جا رہی تھیں۔ انہیں شکایت تھی کہ سفر کرنے کے لیے انہیں جو کار مہیا کی گئی وہ کالے رنگ کی نہیں تھی، اس پر جھنڈا نہیں لگا ہوا تھا، اس کا انجن رولز رائس کا نہیں۔ انہیں یہ شکایت تھی کہ مکہ شریف کی سڑک پر سفر کرتے ہوئے گرد اڑتا ہے، وضو فسق ہو جاتا ہے، پاکیزگی میں فرق آ جاتا ہے۔ ایک کہتا ہم تو کھیر اور خرما سے ناشتہ کرنے کے عادی ہیں اور یہ انڈا ٹوسٹ لا حول ولا قوہ۔ دوسرا کہتا ہمیں قیمہ پسند نہیں، اس کے کوفتے بنا دیے جائیں تو البتہ۔ تیسرا کہتا یہ چائے وائے اپنے کام کا نہیں، ہاں دودھ کا گلاس ہو تو بہتر رہے گا، اور اس میں بالائی ڈال دی جائے تو مذائقہ نہیں۔ یہ خصوصی مہمان اپنے آپ کو سعودی عرب کے قانون سے مستثنیٰ سمجھتے تھے۔ جب سعودی عرب کی چوکیاں انہیں روک کر ان سے قوائف پوچھتیں تو وہ غصے میں آ جاتے۔ کتنے بے خبر ہیں یہ لوگ جو اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہم مہمان خصوصی ہیں اور ملک کا قانون ہم پر لاگو نہیں ہوتا۔ مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوتے وقت میں نے دیکھا کہ وفد کی ایک گاڑی رکی کھڑی ہے اور چوکی کے کارندے منتیں کر رہے ہیں کہ حضور قانون کے مطابق داخلہ پر مقررہ رقم کی ادائیگی ضروری ہے۔ چونکہ آپ خصوصی مہمان ہیں آپ اس سے مستثنیٰ ہیں، لیکن یہ صاحب جنہیں آپ مہمان بنا کر ساتھ لائے ہیں ان کی ادائیگی ضروری نہیں۔ دو ایک ارکان تو کارندوں کی منت سماجت کو اپنی توہین سمجھ رہے تھے۔ ایک رکن قرآنی زبان میں اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے، دوسرے کہہ رہے تھے تم نے ہماری گاڑی کو روکنے کی جسارت کیوں کی؟ وفد کے اس رویے کو دیکھ کر چوکی کے کارکنوں نے ایک طرف جا کر باہمی مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ قابل ادا محصول وہ سب اپنی ذاتی جیبوں سے ادا کر دیں گے اور مہمان وقت سے کچھ نہ کہیں۔ جب ہماری گاڑی چلی تو وہ سب آپس میں چندہ جمع کرنے میں مصروف تھے۔ اس رات مسجد نبوی خصوصی طور پر علماء کی اس وفد کے لیے کھولی جا رہی تھی۔ عام حاضری خاص حاضری۔ ڈسپنسری کے ڈاکٹر نے بڑے احترام سے قدرت کو مخاطب کیا، کہنے لگے کل تو آپ کی طبیعت خراب تھی اس لیے موقع سے فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آج پھر موقع دیا ہے، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہو تو آج حرم میں تشریف لے چلیے۔ آج پھر مسجد نبوی خصوصی طور پر علماء پاکستان کے وفد کے اعزاز میں کھل رہی ہے۔ قدرت نے بڑی لجاجت سے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور کہا جدہ کے طویل سفر کے بعد مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ مسجد نبوی میں حاضری دے سکوں۔ ڈاکٹر عفت اور میں حیرت سے قدرت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قدرت اتنی بڑی نعمت کو کیوں ٹھکرا رہے ہیں، آخر وہ مسجد نبوی میں خصوصی حاضری کے اس موقع پر کیوں ہچکچا رہے تھے، کیوں پہلو دہی کر رہے تھے۔ جب ڈاکٹر صاحب مایوس ہو کر چلے گئے تو عفت اور میں دونوں ہی قدرت پر برس پڑے۔ آخر وقت کے ساتھ مسجد میں حاضری دینے میں کیا حرج ہے، آپ جانے پر رضامند کیوں نہیں ہوتے؟ عفت بولی کل جو آپ نے ناسازی طبیعت کی بات کی تھی وہ تو محض بہانہ تھا، آج بھی آپ سفر کی کوفت کا بہانہ لے بیٹھے ہیں۔ ہم دونوں کا جارحانہ رویہ دیکھ کر قدرت کے چہرے پر مجبوری اور بے بسی کی گھٹائیں مٹائیں۔ نہیں، وہ بڑی منت سے بولے، میں ان حالات میں حاضری نہیں دے سکتا۔ کن حالات میں؟ ڈاکٹر عفت نے پوچھا۔ ان حالات میں، انہوں نے ملتجیانہ انداز سے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ عفت نے پوچھا۔ میں مسجد نبوی میں ایک عام فرد کی حیثیت سے حاضری دے سکتا ہوں، خصوصی فرد کی حیثیت سے نہیں، انہوں نے اٹک اٹک کر کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت ان کا بند آپ دیدہ تھا۔ آپ خود نہیں جاتے تو ہم پر بندش کیوں ڈال رہے ہیں آپ؟ عفت بولی نال میرے کوئی چل لے۔ قدرت تڑپ کر مڑے۔ نہیں بولے، میں آپ پر بندش ڈالنے والا کون ہوں؟ آپ شوق سے جائیں، مفتی صاحب آپ بھی ساتھ جائیں، ضرور جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں تو ضرور جاؤں گی، ڈاکٹر عفت نے کہا۔ کیوں مفتی صاحب، آپ چلیں گے نا؟ ہاں میں ضرور جاؤں گا۔ میں حجرہ مبارک میں سجدہ کروں گا، میں مقدس جالی کو تھام کر کھڑا رہوں گا۔
میں اس مقام کو بوسہ دوں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ میں اس دہلیز کو آنکھوں سے لگاؤں گا جس پر پاؤں رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عفت کی اس دعوت پر میرے جسم کا بند ناچنے لگا، بالہانہ خوشی سے ناچنے لگا۔ انہوں نے میری کیفیت کو دیکھا اور مطمئن ہو کر چلی گئیں۔ بڑھتے انبساط میں اپنے بستر پر لیٹ گیا اور مسجد نبوی کے کھلنے کا وقت کا انتظار کرنے لگا۔ پھر کسی نے چپکے سے میرے کان میں کچھ کہا۔ میں چونک پڑا، اٹھ بیٹھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میں پھر لیٹ گیا۔ چند ساعت کے بعد پھر وہی آواز آئی، نال میرے کوئی چلے۔ ارے! میں پھر چونکا۔ پھر شاہ حسین کا وہ شعر میری آنکھوں کے سامنے گویا رقص کرنے لگا۔ میں بھی جانا ٹھوکران چندی، نال میرے کوئی چلے۔ وہی آواز جو میں حج کے دوران میں کئی بار سن چکا تھا۔ جب مکہ شریف میں قدرت کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو بارہا میرے دل میں آیا تھا کہ میں اکیلا حرم شریف میں حاضری دے آؤں، لیکن مجھ میں ہمت نہ پڑی تھی۔ مجھے وہاں کون جانتا ہے، اتنی عظیم بارگاہ میں داخل ہو جاؤں، نہ میری کوئی حیثیت بھی ہو۔ اس وقت شاہ حسین نے میری رہنمائی کی تھی، نال میرے کوئی چلے۔ پھر جب ہم مدینہ شریف میں پہنچے تھے، قدرت نے کہا تھا آپ مسجد نبوی ہوں آئیں۔ میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ حاضری دے سکوں، اور میں خوشی خوشی مسجد تک پہنچا تھا، لیکن اندر داخل ہونے کی ہمت نہ پڑی تھی اور میں مسجد کے گرد طواف کرتا رہا تھا۔ پھر اسی روز جب قدرت جدہ گئے تھے تو مجھ میں اتنی ہمت نہ پڑی تھی کہ از خود اکیلا مسجد نبوی کے عمومی حصے میں داخل ہوتا۔ میرے جسم اور روح کا بند شاہ حسین کے اس مصرعے کا ورد کرتا رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں پڑا تھا کہ ڈاکٹر عفت تیار ہو کر آ گئیں۔ بولی، چلیے مفتی صاحب، مسجد نبوی کے خصوصی طور پر کھلنے کا وقت ہو گیا۔ پتہ نہیں اس وقت مجھے کیا ہوا، مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور انجانے میں رونے لگا۔ نال میرے کوئی چلے، اس پر عفت کہا مار کر ہنس پڑی۔ پھر بولی، تم دونوں ہی سرکرے ہو، اور اکیلی مسجد کی طرف چل پڑی۔ رات کو جب وہ مسجد سے واپس آئیں تو میں بڑے اشتیاق سے ان کے پاس جا بیٹھا۔ کہیے کیسا رہا؟ میں نے کہا۔ بولی سبحان اللہ، طبیعت خوش ہو گئی۔ جہاں جی چاہا کھڑے ہو کر نفل پڑھے، جہاں دل چاہا بیٹھ کر تلاوت کی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مسجد پاک کی۔ وقت بھی وہیں تھا کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں۔ وہ بولی، انہوں نے بھی نوافل ادا کیے؟ ڈاکٹر ہنس پڑیں، کہنے لگیں، وہ تو بات بات پر بحث کرتے رہے، بات بات پر جھگڑتے رہے۔ کس بات پر؟ میں نے پوچھا۔ ایک نے کہا آئیے باجماعت نفل ادا کریں، دوسرا بولا میں امامت کروں گا، تیسرا بولا نہیں میں امامت کروں گا۔ ایک نے کہا میں تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، دوسرے نے کہا تجھے امامت کرنے کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ تیرا عقیدہ فاسق ہے۔ اس پر ان کی چک چک ہونے لگی اور میں ایک طرف ہو کر عبادت میں مصروف ہو گئی۔ قدرت کی واپسی۔ اسی رات قدرت بولے، کل عفت اور میں واپس پاکستان جا رہے ہیں۔ آج ہم جدہ اس غرض سے گئے تھے کہ واپسی کے لیے سیٹوں کا انتظام کر دیں۔ اتفاقاً 2 سیٹیں مل گئی ہیں سعودی حکومت کی مدد سے۔ کل ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، رات جدہ میں قیام کریں گے، پرسوں صبح پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے پوچھا، آپ یہاں قیام کریں، 4 دن کے بعد جب یہاں سے دوسرے مہمان رخصت ہوں گے تو آپ ان کے ہمراہ جدہ پہنچ جائیے۔ میں نے رابطہ افسر غنی صاحب کو کہہ دیا ہے، وہ آپ کی ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ واپسی پر سیٹ ملنی بہت مشکل ہوتی ہے، کوشش کیجیے کہ جلدی مل جائیں۔ یہ سب لوگ آپ کی مدد کریں گے۔ ہاں، ایک تکلیف کیجیے کہ آتے ہوئے ایک محترمہ کو اپنے ساتھ لیتے آئیے۔ کون محترمہ؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر عفت کی ایک دوست ہیں، پڑھی لکھی عمر رسیدہ خاتون ہیں۔ وہ مجھے کہاں ملیں گی؟ وہ جدہ میں مقیم پاکستانی سفیر کے گھر ٹھہری ہوئی ہیں۔ جدہ پہنچ کر آپ سفیر صاحب سے مل کر تفصیلات طے کر لیں۔ اگلے روز سارا دن قدرت اور میں مسجد نبوی میں داخل نہ ہوئے۔ ہم نے تمام نمازیں مسجد نبوی کے مقابل کے میدان میں ادا کی۔ مسجد میں نماز کے وقت اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ نمازیوں کے لیے جگہ نہیں رہتی، اس لیے وہ مسجد سے باہر ملحقہ میدان میں مصلی بچھا کر قطاریں بنا لیتے ہیں اور وہیں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب ہم گھر کی طرف روانہ ہوئے تو بھیڑ سے نکل کر ایک آدمی نے مجھے سلام کیا۔ وہ درمیانی عمر کا تھا، میلے لباس پر جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے، چہرے سے اسرت ٹپک رہی تھی۔ میرا جی چاہا اسے کچھ دوں کیونکہ میرا خیال تھا کہ وہ بھیکاری ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، قدرت نے میرا بازو پکڑ لیا، کہنے لگے جلد بازی نہ کیجیے، کچھ دینے میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا۔ قدرت مسکرا دیے، بولے آپ اسے بھیکاری سمجھتے ہیں کیا؟ تو اور کون ہو سکتا ہے بھلا؟ میں نے پوچھا۔ آپ مدینہ منورہ سے واقف نہیں؟ کیا مطلب؟
درویشوں کا شہر۔ یہ بیکاریوں کا شہر نہیں، درویشوں کا شہر ہے۔ ممکن ہے یہ شخص جسے آپ بیکاری سمجھ رہے ہیں درویش ہو، ایسا درویش جو آپ کو حفت اقلیم کی بادشاہت بخش سکتا ہو۔ اس وقت دفعتاً مجھے خیال آیا کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں نے کوئی بیکاری نہیں دیکھا تھا۔ یہاں بیکاری نہیں ہوتے کیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ بولے۔ حاجت مند نہیں ہوتے ہیں، وہ بولے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں حاجت مندی غنی کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، یہاں غنی حاجت مند کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں۔ ہمارے ہاں حاجت مند ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہاں دینے والے حاجت مند کی منت کرتے ہیں کہ میری پیشکش قبول فرما کر مجھ پر احسان کریں۔ وہ درویش جسے میں بیکاری سمجھتا تھا میرے قریب آ گیا۔ اس نے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بڑے پیار سے تھپکنے لگا۔ اس کی مسکراہٹ میں بخشم سمرقندی اور بخارا کی وضاحت جھلک رہی تھی۔ یہاں بڑے بڑے اولیاء کتب اپنے میں اتنی ہمت نہیں پاتے کہ وہ سر اٹھا کر دیکھیں۔ قدرت مسکرانے لگے۔ وہ درویش سچ کہتے تھے۔ مدینہ منورہ کو آج تک کسی نے نہیں سمجھا، کسی نے نہیں جانا۔ یہاں جو بھی آتا ہے اس کی توجہ حضور کی طرف لگی ہوتی ہے، سب کی نگاہیں حضور کی طرف اٹھی ہوتی ہیں، سب کے دل حضور کے لیے دھڑکتے ہیں۔ سب دلوں کا فوکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب کے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز ہیں۔ صرف حضور فوکس میں ہے، باقی سب کچھ دھندلا ہے، آؤٹ آف فوکس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم مینار ہے اور یہ شہر اس مینار کا سایہ ہے۔ مانگنا اور قبول کرنا۔ صرف یہ ایک شہر ہے جہاں سچا دینا عملی طور پر رائج ہے۔ دوسرے شہروں میں حاجت مند مانگتے ہیں، انہیں مل بھی جائے تو دینے کا فعل عمل میں نہیں آتا۔ یہاں دینے کے متوالے ڈھونڈ کر دیتے ہیں، منتیں کر کے دیتے ہیں کہ قبول کرو تو کرم ہوگا۔ اس شہر میں کوئی گناہ گار نہیں۔ معصیت کا احساس اس شہر میں خوش قسمتی کا نشان ہے، کیونکہ معصیت نہ ہو تو رحمت کیسے جوش میں آئے۔ اس روز قدرت بڑی ترنگ میں تھے۔ وہ بولے جا رہے تھے، غیر از معمول بولے جا رہے تھے۔ قدرت بہت کم گو شخص ہیں، ان کا یوں بولے جانا میرے لیے حیرت کا باعث تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے آپ میں نہ ہو یا جیسے انہوں نے پی رکھی ہو۔ وہ بولے جا رہے تھے۔ وہ مدینہ منورہ کی خصوصی عظمت کے احساس سے بھرے ہوئے تھے، رطب اللسان تھے۔ وہ بولے جا رہے تھے اور مدینہ منورہ میری نگاہ میں سمٹتا جا رہا تھا اور عظیم مینار ابھرتا آ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ عظیم مینار ساری کائنات کا احاطہ کر لے گا اور اس مینار کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر کی اذان گونجی۔